تو دوستو اس لیے سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ذکر حسین کیا جائے کوشش کیا کریں اپنا تصور کربلا کی طرف کر لیا کریں، اپنے 14 طبق روشن کر کے بیٹھا کریں اور پیغام لے کے جایا کریں۔ دوستو پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے آپ کو جیسا علم ہے، میں ایک میزبان کی حیثیت سے یہاں پہ جب سے یہاں پہ آیا ہوں میزبان ہی ہوں اور ہر محفل میں میزبانی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح اس آستانے اور درگاہ کی میزبانی کی سعادت مجھے نصیب فرماتا رہے۔ اب میں چند منٹ کے لیے ہمارے سابقہ طالب علم ہیں جناب حافظ قاسم صاحب وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ نقیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ ایسے بلند کرنا ہے کہ جو باہر میرے دوست بیٹھے ہیں اندر آ جائیں، خاموشی سے بیٹھیں، اور جب نعرہ لگایا جائے، جب ذکر حسین کیا جائے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یاد رکھنا جو ہاتھ آقا حسین کی محبت میں اٹھتے ہیں، جو ہاتھ جو زبانیں آقا حسین کی شان اور فضیلت میں کھلتی ہیں، یقین کریں وہ زبانیں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حافظ قاسم جی نہیں تابعہ حسینیت 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 اویس حسین شاہ صاحب کاظمی، حضرت علامہ مولانا امجد حسین چشتی صاحب اور میرے ہی بڑے پیارے دوست احباب جتنی بھی محبت نال ذکر حسین سننے کے لیے تشریف لے کے آئے، سب کی قدموں کو سلام۔ اور ذکر حسین ایسا ذکر ہے کہ جو دنیا میں ہر چیز کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، نبی پاک پاس چلے گئے، دست شفقت سر پہ رکھا، آغوش رحمت میں بٹھا لیا۔ جب آغوش رحمت میں بٹھایا کریم آقا پیار فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہیں، ویسے تو ہمارے آقا رحمت کی جان ہے، لیکن یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے جس سے آقا محبت فرما رہے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بچہ کون ہے؟ اب ہاتھ وہی اٹھائے گا جو محب حسین ہوگا، جو عاشق حسین ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ یہ بچہ محب حسین ہے، یہ عاشق حسین ہے، اس کے دل میں پیار ہے حسین کا، اس کے دل میں الفت ہے میرے حسین کی۔ آقا فرماتے ہیں یہ بچہ محب حسین ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا صحابہ ایک دن یہ بچہ کھیل رہا تھا، میرا حسین کھیل رہا تھا، چلتے چلتے حسین آگے ہے، یہ بچہ پیچھے ہے۔ فرمایا جس زمین پر حسین کا قدم لگتا ہے یہ بچہ قدموں والی مٹی کو اٹھا کے کبھی بوسے دیتا ہے، کبھی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کبھی چہرے پہ لگاتا ہے۔ فرمایا یہ پیار کرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار ساری خدائی خدا کی خدائی محبوب خدا سے پیار کرتی ہے، لیکن محبوب خدا محب حسین سے پیار فرما رہے ہیں۔ اب جس کو مقام سمجھ آیا ہے حسین کا، ایک مرتبہ کہہ دیجئے اللہ واسطے سبحان اللہ۔ آقا کریم کی حدیث پاک ہے، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ علامہ امجد حسین چشتی صاحب تمام احباب محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، مطلب کیا؟ حسین کا ذکر، نبی کا ذکر، نبی کا ذکر، خدا کا ذکر، حسین سے پیار، نبی سے پیار، نبی سے پیار، خدا سے پیار، حسین سے دشمنی، نبی سے دشمنی، نبی سے دشمنی، خدا سے دشمنی، حسین سے بغض، نبی سے بغض، نبی سے بغض، خدا سے بغض۔ حضرات وہ بندہ بولے یا اٹھ کر چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے دل میں حسینیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جسے حسین نہیں ملتا اسے نبی نہیں ملتے، جسے نبی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ جو خدا کے لیے، نبی کے لیے، حسین کے لیے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آخری جملے
حضرات عزیز وقار جس کے دل میں آقا حسین کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں شامل ہو کر جسم میں گردش کر رہی ہے، وہ بندہ آقا حسین کا ذکر غرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے کرے گا، عادت سمجھ کے نہیں بہت بڑی سعادت سمجھ کے کرے گا، سعادت سمجھ کے۔ بس یہ سعادت والی بات ہے کہ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، ارے پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری۔ حضرات عزیز وقار یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطہ کربلا بناتا ہے، یزید بنتے ہیں۔ حضرات توجہ ادھر رکھنا، آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یزید نقشہ زور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطہ کربلا بناتا ہے۔ ارے یزید بنتے ہیں، آج بھی لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا، کیونکہ جزا کا وقت ہے، اقتدا کا وقت ہے، رضا کا وقت ہے، لقا کا وقت ہے، بقا کا وقت ہے۔ جو بندہ ابھی نہ بولے تو حیا کا وقت ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، مجبوری کی نہیں حضوری کی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات جزا کا وقت ہے، اقتدا کا وقت ہے، رضا کا وقت ہے، لقا کا وقت ہے، بقا کا وقت ہے، رضا کا وقت ہے، جزا کا وقت ہے۔ میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ان مست حالوں کو چین دے دے، حسب و نسب کا خیال کر کے میرے اللہ بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ جو حسین کے لیے آیا ہے وہ دائیں ہاتھ حسین کے نام پہ بلند کرے گا اور بولے گا حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ نعرہ حیدری۔ بات کی کہ حسین وہ ہیں، یاد رکھنا ہم جو بھی میرے آقا کے اصحاب ہوں، میرے آقا کی اولاد ہو اور میرے آقا کی ازواج ہو، ہم ان کا ذکر کر کے ان کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا ان کا ذکر تو اللہ نے ویسے ہی بلند کیا ہوا ہے۔ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ جی۔ ان کا ذکر تو اللہ نے ویسے ہی بلند کیا ہے۔ یاد رکھنا ان کا ذکر کر کے ہم اپنی شخصیت کو اور اپنے ذکر کو اونچا کر رہے ہیں۔ اور حسین وہ ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، ہماری یہ کتابوں کی یہ کلموں کی سیاہی ختم ہو جائے، کتابوں کے اوراق ختم ہو جائیں۔ یاد رکھنا یہ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، لیکن ہم آقا حسین کی تعریف میں نہ کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں، کلمیں ختم ہو جائیں گی، زبانیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا حسین کی پھر بھی تعریف اس سے زیادہ ہے۔
اور حسین کون ہے؟ ابو بکر وہ ہیں، ابو بکر وہ ہیں جن سے میرے حضور جو حضور سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر وہ ہیں جن سے حضور محبت رکھتے ہیں، ابو بکر وہ ہیں جو حضور سے محبت رکھتے ہیں، یہ خلفائے راشدین وہ ہیں، یاد رکھنا جو حضور سے محبت کرے پھر حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو حضور سے محبت کرتا ہوں، آپ وہ ہیں جس نبی آخر الزمان سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر حضور سے محبت کرے، عمر حضور سے محبت کرے، عثمان آقا دو عالم سے محبت کرے، حضرت علی آقا دو عالم سے محبت کرے، طلحہ حضور سے محبت کرے، زبیر حضور سے محبت کرے، ابو ہریرہ حضور سے محبت کرے، عبداللہ ابن مسعود حضور سے محبت کرے۔ یاد رکھیے گا حسین وہ ہے جس کے متعلق میرے اور تیرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا یہ حسین وہ ہے جس سے آمنہ کا لال آقا آمنہ کا لال نبی آخر الزمان، وہ نبی جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا، یہ نبی خود حسین کا ماتھا بھی چومتا ہے اور حسین سے محبت بھی کرتا ہے۔ ساری دنیا حضور سے محبت کرے اور میرے آقا وہ ہیں جو خود فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آج آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جا کے آپ حجر اسود کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ جو حج پہ گیا ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہے کہ وہ چومتا ہے، جو نہیں گیا اللہ انہیں بار بار اس پاک در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو شخص بھی حج کے لیے جائے وہ حجر اسود کو چومتا ہے۔ 1500 سال گزر چکے، کوئی بندہ پوچھے کیوں چومتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا یہ سرکار نے چوما تھا؟ آج سے 1500 سال پہلے سرکار نے اس پتھر کو چوما، اس کے متعلق یہ ہے کہ جو اس کو چومتا ہے وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ 1500 سال پہلے سرکار نے جس پتھر کو چوما تو 1500 سال کے بعد اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی امت محمدیہ کا ہر فرد جب اس کعبے کی سرزمین پہ جاتا ہے تو اس پتھر کو چوم کے اپنے لیے سعادت مندی اور اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ ارے جس پتھر کو میرے آقا 1500 سال پہلے چومے اس کا مقام تو یہ ہے وہ گناہوں کو چوس دیتا ہے، اس کو چومنا تم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو، پھر اس حسین کا کیا مقام ہوگا جس کو میرے آقا نے ایک دفعہ نہیں کتنی بار چوما، ایک دفعہ نہیں کتنی بار چوما۔ یہاں پہ ایک بات کروں، آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں اللہ نے اس مٹی کی بھی قسم کھائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی پاک کے صحابہ کے گھوڑے اور گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں ان پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ ارے نبی کے صحابہ ہوں، صحابہ کے گھوڑے ہوں، گھوڑوں کے نیچے جو مٹی ہو اللہ اس کی قسم کھائے۔ ارے جس کو میرا نبی خود چومتا تھا، جس کو میرے نبی خود اپنے کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، پر حسین کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو دوستو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب حافظ زین العابدین صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ درگاہ تاجدار حافظ آباد۔ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
حال تو لکھ درجے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ خشک ملا دے حال تو لکھ درجے، چنگا حال فقیر ملنگ دائے، آل نبی دی رنگ دی رنگ جیڑے، او رنگ دسو کیڑے رنگ دائی۔ جنوں جنوں سمجھ لگی ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ آل نبی دی رنگ دی رنگ جیڑے، او رنگ دسو کیڑے رنگ دائی۔ تے نیوی پاک جبریل امین اجمل، گلی زہرا بطول دی لنگ دائے، تے کھڑا ہو کے اس دہلیز یوتے ملک الموت اجازتاں منگدا، کھڑا ہو کے اس دہلیز یوتے ملک الموت اجازتاں منگدا۔ باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا کلام خود چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ توانوں ہی سمجھ لگے گی، جے سمجھ لگی تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ ہاں محبت کس نے کیتی یہ، تے چاہت کس نے کیتی یہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ محبت کس نے کیتی یہ، تے چاہت کس نے کیتی یہ، نبی دی کربلا جا کے نبی دی کربلا جا کے اطاعت کس نے کیتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور بہت ہی خاص شعر توجہ نہ سماعت کرے آجے، اذانہ سن کے میں اکثر اے پوچھنا ہاں مسیحاں کو، اذانہ سنے کہ میں اکثر اے پوچھنا ہاں مسیحاں کو، تہاڈی حشر تک دسو حفاظت کس نے کیتی ہے، تہاڈی حشر تک دسو حفاظت کس نے کیتی ہے، نبی دی کربلا جا کے اطاعت کس نے کیتی ہے، زمانہ اج بھی پوچھدا ہے قرآن پاک تو جا کے، بولو سبحان اللہ۔ زمانہ اج بھی پوچھدا ہے قرآن پاک تو جا کے، زمانہ اج بھی پوچھدا ہے قرآن پاک تو جا کے، بنا دڑ دے تو
دس خاں تیری تلاوت کس نے کیتی ہے بنا دڑ دے تو اے دس خاں تیری تلاوت کس نے کیتی ہے نبی دی کربلا جا کے اطاعت کس نے کیتی ہے بولو سبحان اللہ اور اے جڑا میں شعر پڑھن لگا اے سارے کلام دا کلام تو باری ہے ذرا بولو سبحان اللہ ہاں کتاباں ایسیاں بھی ہیں جنہاں وچ ذکر پنج تن نہیں بولو ذرا سبحان اللہ جنہوں سمجھ لگی ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ کتاباں ایسیاں بھی ہیں جنہاں چ ذکر پنج تن نہیں کتاباں ایسیاں بھی ہیں جنہاں وچ ذکر پنج تن نہیں کتاباں ایسیاں بھی ہیں جنہاں چ ذکر پنج تن نہیں میں پوچھنا ہاں زمانے کو خیانت کس نے کیتی ہے میں پوچھنا ہاں زمانے کو میں پوچھنا ہاں زمانے کو کتاباں ایسیاں بھی ہیں جنہاں وچ ذکر پنج تن نہیں میں پوچھنا ہاں زمانے کو خیانت کس نے کیتی ہے نبی دی کربلا جا کے بھائی زین العابدین صاحب وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں منقبت پیش کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے کچھ خوش نصیبوں کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا تو جنت میں اللہ جو مومن لوگ ہوں گے ان سے پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ اور کچھ تمہیں چاہیے کچھ اور تم چاہتے ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اچھے کام کرتا ہے فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ صرف جنت کے لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے تو مولا تو نے جنت ہمیں دے دی جنت کی تمام نعمتیں تو نے عطا فرما دی جنت کے باغات دے دیے جنت کے محلات دے دیے حوریں بھی عطا کر دی اب تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ حوریں بھی عطا کر دی تو مولا اب اور کون سی چیز ہے جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جنت عطا کر دی جنت کے باغات دے دیے جنت کے محلات عطا کر دیے ہر چیز عطا کر دی مولا اب کون سی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے
تو رب فرمائے گا کیا تم میرا دیدار نہیں کرنا چاہو گے؟ کیا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیا کرے۔ آپ کا ایک مزاج بن گیا، بس زور لگا کے بولو تب آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ نقیب تو میں نہیں ہوں، بہرحال جو باتیں کروں اس پہ سبحان اللہ آپ کہہ دیا کریں۔ تو رب فرمائے گا کیا تم رب کا دیدار نہیں کرنا چاہو گے؟ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، ایک انسان غریب ہو، مفلس ہو، اس کے جو مالی حالات بڑے کمزور ہوں، کوئی شخص اس کی ہیلپ کرے نا، اس کی غائبانہ طور پہ مدد کرے، اس کے گھر آٹا پہنچا دے، اس کے گھر اس کی ضروریات زندگی کا سامان پہنچا دے، تو انسان کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ یار میں اس بندے کو ملوں، اس کو دیکھوں جو میری امداد کر رہا ہے، جو میری ہیلپ کر رہا ہے، جو میری مدد کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یعنی ایک انسان کا، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کے گھر پیسے بھی آ جائیں، آٹا بھی آ جائے، چاول بھی آ جائے، دالیں بھی آ جائیں، گھی بھی آ جائے، آپ کو کوئی دیتا رہے لیکن وہ خود سامنے نہ آئے، تو آپ کا اشتیاق ہوگا کہ یار میں اس بندے کو ملوں تو صحیح، اس کا شکریہ تو ادا کروں کہ وہ کون سا۔ تو رب فرمائے گا کہ کیا تم اپنے رب کا دیدار نہیں کرنا چاہو گے؟ تو ان بندوں کا، ان مومنوں کا اشتیاق بڑھ جائے گا کہ مولا کون ہوگا جو تیرا دیدار نہیں کرنا چاہے گا۔ تو دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے وہ نیک اور مقرب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ہر ہفتے کے بعد جمعے والے دن، جسے سید الایام کہا جاتا ہے، ہر جمعے کے دن اللہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ انہیں ہر جمعے کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، دیدار کروائے گا۔ یہ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ جو عام مومن لوگ ہیں جب وہ کہیں گے مولا ہاں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں، تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ جمعے کے دن انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر اس سے جو زیادہ متقی، پرہیزگار، مومن لوگ ہوں گے تو انہیں اللہ ہر تین دن کے بعد اپنا دیدار کروائے گا۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ آپ کہہ دیں۔ یعنی جو عام مومن ہیں انہیں ہر جمعے کو، جو زیادہ متقی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، خوف خدا ہے، تقوی ہے، انہیں اللہ ہر 3 دن کے بعد اپنا دیدار کروائے گا۔ اور اگلی بات پہ اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہہ دی تو میرے جملے کے ساتھ آپ نے بہت برا سلوک کیا تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ تو کچھ پر لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ جو اس سے زیادہ جن کا درجہ ہوگا انہیں اللہ صبح بھی اپنا دیدار کروائے گا اور شام کو بھی اپنا دیدار کروائے گا۔ اور کچھ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ہر لمحے کے بعد، ہر گھڑی کے بعد اپنا دیدار کروائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس جملے کے بعد آپ کی سبحان اللہ ایسی ہو، یہ ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے کانوں کی سماعتوں تک سبحان اللہ کی آواز جائے، وہ بھی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اتنا ایک بازوق مجمع بیٹھا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے علماء فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی کے بعد اپنا دیدار کروائے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہ عاشق لوگ ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ عاشق لوگ۔ اور خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، وہ عاشق لوگ ہوں گے اور ان عاشقوں کا امام حسین ابن علی ہوگا۔ ان عاشقوں کا امام کون ہوگا؟ حسین ابن علی ہوگا، جنہیں اللہ، جسے اللہ، اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا نہیں، زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس حسین کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا بلندی، کیا رفت، کیا درجہ اور کیا کمال ہوگا، جسے اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی ان کے سامنے ہوگا اور میرا آقا حسین اپنے رب کا دیدار کرتا رہے گا۔ تو یہ میرے آقا حسین کی شان ہے۔ تو میرے دوستو، آقا حسین کا ذکر جب سننے آئے ہو تو میں نے پہلے عرض کیا میرے آقا حسین کا پیغام بھی ساتھ لے کے جایا کرو، میرے آقا حسین کی سخاوت بھی ساتھ لے کے جایا کرو۔ آج ہم حسین کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن آقا حسین کے نقش قدم پہ نہیں چلتے۔
میرے آقا حسین نے اس وقت فرما دیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے گا دوستو، جب کوئی کھڑا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی بھی بات کر رہا ہو، آپ یہ نہ دیکھا کریں یہ کون ہے، آپ یہ دیکھا کریں یہ بول کیا رہا ہے. سمجھ آئیے؟ بلند آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. اگر میری بات سے متفق ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جانی چاہیے. یہ نہ دیکھا کریں یہ کون ہے، یہ دیکھا کریں یہ کہہ کیا رہا ہے. میرے آقا حسین نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میری جنگ یزید سے نہیں ہے. میری جنگ، اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، میری جنگ بلند آواز سے، میری جنگ یزید سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی عزت کی قسم یہ میرے امام کا فرمان ہے. فرمایا صبح و قیامت تک میری جنگ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کا کردار یزیدی ہو. سمجھ آئیے؟ جس کا کردار، اب کردار یزیدی کیا ہے؟ یزید کیا کرتا تھا؟ شرابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نماز کا تارک تھا، نماز کو چھوڑنے والا تھا. تو پھر آپ اپنے ذرا خود اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر سوچیں کہ کیا جو کام یزید کرتا تھا کیا وہ کام آج میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو امام نے فرما دیا تھا میری جنگ یزید سے نہیں، قیامت تک ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کا کردار یزیدی ہے، جس کے افعال یزیدی ہوں، جس کے کام یزید والے ہوں. تو دوستو آقا حسین کا جب ذکر سنا کرے تو میرے حسین کا پیغام بھی ساتھ لے کے جایا کرے. اور میرے آقا حسین علیہ السلام آپ کے پاس ایک سائل آیا، آ کے دروازے پہ دستک دی. توجہ ہے آپ کی؟ بس چند منٹوں کے بعد میری سی گفتگو کے دوران مفتی صاحب تشریف لے آ جائیں گے. آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، سائل آیا، جناب کئی دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. میرے آقا حسین نے اسے کچھ مشروبات پیش کیے، کھانا دیا. اب وہ فقیر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جو اصل فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہیں جب کسی گھر کے دروازے پہ آتے ہیں تو انہیں کچھ دیا جائے تو وہیں پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس فقیر نے کیا کیا، پانی لیا، کھانا جو کچھ میرے امام نے دیا وہ آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے اس نے کھانا شروع کر دیا. اب دورانے جب وہ کھا رہا تھا اس کی نظر حضرت امام علی مقام کا جو گھر تھا اس کے سامنے پڑی. تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسکین، انتہائی ضعیف العمر اور کمزور شخص خدا کی عبادت کر رہا ہے. اب اس فقیر کو رحم آیا، اس نے پھر دروازے پہ دستک دی. میرے امام نے پوچھا بتا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا. اس نے کہا جی اب جو میں نے دوبارہ آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے یہ اپنے لیے نہیں دی. میرے امام نے فرمایا پھر کس لیے دی ہے؟ فرمایا جو سامنے بڑا کمزور، بڑا لاغر اور انتہائی اس کا جسم بہت کمزور ہے، یہ جو شخص نماز ادا کر رہا ہے نا، مجھے اس پہ رحم آ گیا. اگر کچھ کھانے کے لیے اور ہو تو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو پیش کر دوں. دوستو اس جملے کو اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لینا. میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ جو شخص تجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ میرا باپ علی ہے، یہ میرا باپ علی ہے. یہ جو تجھے سامنے کمزور جسم والا شخص نظر آ رہا ہے یہ میرا باپ حیدر کرار ہے. تو دوستو آپ کے پیغام سے، آپ کی کردار سے، آپ کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس محفل میں آئیں اور ہم سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو واللہ یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے یہ پروگرام کرانے کا مقصد کوئی تشہیر نہیں ہے. آپ تو روزانہ 2-2 3-3 محافل کرتے ہیں. آپ کے یہ محفلیں سجانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جس پہ حسینیت کا پیغام اور آقا حسین کا پیغام پہنچ جائے، اس کی زندگی بدل جائے اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. تو جب آقا حسین کا ذکر سنیں تو ساتھ پیغام لے کے جایا کریں. جب آپ پیغام لے کے جائیں گے، جب گھر جائیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹیوں کو حضرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی تعلیمات اور آپ کا سبق دیں گے تو یقیناً اس محفل جو ہم کرواتے ہیں، یہ جو انتظامیہ کرواتی ہے، ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کا مشن یہ نہیں کہ ہم جناب شہرت کی بلندیوں تک پہنچیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ بلے بلے کریں، نہیں. فقط یہ ہے کہ ہر گھر تک میرے آقا حسین کا پیغام پہنچ جائے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دینا. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت نعرہ انوی لال عید ہے ضروری نہیں نعرہ لائیے تجھے پیچھے بیکھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حسینیت ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت حسینیت اب واہ حسین واہ آپ سب نے کہنا ہے واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ اب لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اب یہ لگاتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہم لبیک یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں ہم لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں اب میں تھوڑے سے وقت کے لیے جناب امجد چشتی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں جب تک مفتی صاحب تشریف نہیں لاتے آپ اپنے خیالات سے اظہار فرمائیں بلند آواز سے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مسا جلد لن تمسہ النار صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا حضور خطیب الاسلام کے آستانے کا یہ مزاج نہیں ہے کہ جیسے آپ نے درود پڑھا نا ایتھو تے لوگ سکھ کے جاندے نہیں کہ درود حضور دی ذات کنج پڑھی دا حضور خطیب الاسلام نے ایک سن دسیا ہے فوٹو کھچیا بندہ جڑا نہ پڑھے جن دے وچ سائیں وستے نہ او بندہ اپنے کریم آقا تے درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا اب عرش والا بھی راضی ہوا ہے کہ جس نے آپ کو زبان عطا کی وہ بھی راضی ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایمان ملا وہ فرش والا میرا مصطفیٰ ہے وہ بھی آپ سے راضی ہوا ہے اب آپ کیوں آئے ہیں میں کیوں آیا ہوں توجہ رکھیے گا ایک یہ جہاں جس میں آپ کی سانسیں چل رہی ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے ایک وقت میں آپ اس زمین کے اوپر ہیں ایک وقت وہ آتا ہے پھر ہم زمین کے نیچے ہوں گے یا اللہ یہ سانسیں کیوں دی ہیں کہا زمین کے اوپر اگر مصطفیٰ کا وفادار بن کر رہے حضور خطیب الاسلام کے درگاہ کا یہ مزاج نہیں ہے ہمارے مہمان خطیب آنے والے ہیں ذرا محبت سے میں پھر اپنا جملہ دہرانے جاتا ہوں یا اللہ یہ سانسیں کیوں دی ہیں کہا ان سانسوں کے اندر اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتا رہے گا پھر جب زمین کے نیچے جائے گا تو پھر کیا ہوگا جو اوپر وفادار ہے وہ نیچے کی جو جگہ ہے اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیں گا یہ جو محرم آتا ہے نا یہ آتا کیوں ہے زور عصر مغرب عشاء معراج النبی یہ لیلۃ القدر یہ محرم الحرام یا اللہ یہ کیا ہے کہا یہ سب تو بہانے ہیں یہ سب تو بہانے ہیں اگر تو معراج میں آ گیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا پھر بھی تجھے جزا ملے گی اگر محرم الحرام میں تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی بہ گیا تو دھوبی کا کام ہے کہ جب وہ کپڑا دھوتا ہے اس کی میل کو نکال دیتا ہے اگر حسین کی یاد میں تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل گیا تو پھر یاد رکھ پچھلے گناہوں کو تیرے کو مٹا دے گا ہمارے مہمان خطیب آ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یہی یقیناً اعزاز سب سے بڑا ہے کہ ان کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے
ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، اور آج ان کی یہ دوہری نسبت تھی کہ آج کیونکہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک شروع ہے، آج یہ جمعہ انہوں نے پاک پتن شریف پڑھایا ہے، تو یہ ان سے بھی نسبت، قبلہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت، اور ہمارے پاس یہ تشریف لائے۔ میری ریکویسٹ پہ میں ان کا انتہائی جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے، اور یقیناً ان کی پرمغز گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو جلا ملی، روشنی ملی۔ اللہ پاک ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک قبلہ مفتی صاحب کے علم و عمر میں، مرتبے میں اور برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب سلام، کل انشاءاللہ اسی وقت کے مطابق عشاء کے فوری بعد بیان ہوگا ہمارے عظیم مذہبی اسکالر، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب کا، انشاءاللہ وہ کل بیان فرمائیں گے۔ آپ احباب اسی ذوق و شوق سے تشریف لائیں۔ اللہ ہم سب کو سرکار مدینہ کی غلامیت ہمیشہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شیر سلام دے پڑھا۔